بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 126 126 معارف القرآن، اور ہیڈنگ ہے کیا کفر نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ ناظرین، آج کا پہلا ولاگ آپ کی خدمت میں ہم پیش کر رہے ہیں۔ کتاب کا نام ہے تفسیر القرآن، یعنی معارف القرآن نام ہے اس کا ہیڈنگ، اور یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ سورۃ الفاتح سے لے کر سورۃ البقرہ تک پارہ پہلا اور پارہ تیسرا، یہ یہاں سے اول سے تیسرے تک، اور رکوع ہیں اس کے 8۔ اور اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم پاکستان کے نام سے ہیں۔ یہ بہت اللہ تعالیٰ نے ان کو نالج دیا ہے، انہوں نے یہ تفسیر لکھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ پیج 126۔ کیا کفر و نفاق عہد نبوی کے ساتھ مخصوص تھا یا اب بھی موجود ہے؟ اس معاملہ میں صحیح یہ ہے کہ منافق کے نفاق کو پہچاننا اور اس کو منافق قرار دینا دو طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی بتلا دیا کہ فلاں شخص دل سے مسلمان نہیں، منافق ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو کسی قول و فعل سے کسی عقیدہ اسلام کے خلاف کوئی بات یا اسلام کی مخالفت کا کوئی عمل ظاہر اور ثابت ہو جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد انقطاع وحی کے سبب ان کے پہچاننے کی پہلی صورت تو باقی نہ رہی، مگر دوسری صورت اب بھی موجود ہے۔ جس شخص کے کسی قول و فعل سے اسلامی قطعی عقائد کی مخالفت یا ان پر استہزاء یا تعریف ثابت ہو جائے، مگر وہ اپنے ایمان و اسلام کا مدعی بنے تو وہ منافق سمجھا جائے گا۔ ایسے منافق کا نام قرآن کی اصطلاح میں ملحد ہے۔ الذین یلحدون فی آیاتنا، اور حدیث میں اس کو زندیق کے نام سے موسوم کیا گیا ہے، مگر چونکہ اس کا کفر دلیل سے ثابت اور واضح ہو گیا، اس لیے اس کا حکم سب کفار جیسا ہو گیا، الگ کوئی حکم اس کا نہیں ہے۔ اس لیے علماء امت نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد منافقین کا قضیہ ختم ہو گیا، اب جو مومن نہیں وہ کافر کہلائے گا۔ حضرت امام مالک سے عمدہ شرح بخاری میں نقل کیا گیا ہے کہ بعد زمانہ نبوت کے نفاق کی یہی صورت ہے جس کو پہچانا جا سکتا ہے، اور ایسا کرنے والے کو منافق کہا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، بجا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔